بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا اسلام میں موسیقی جائز ہے؟ سوال نمبر 1، کیا آلات موسیقی بنانا اور ان کی تجارت کرنا جائز ہے؟ نمبر 2، کیا شادی بیاہ کے موقع پر باجے وغیرہ بجانا ناجائز ہے؟ نیز تفریحاً ان کا استعمال کیسا ہے؟ نمبر 3، اگر جواب نفی میں ہو تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جو خود ان کا استعمال نہیں کرتے لیکن ایسے تعلق داروں کے ہاں بخوف کشیدگی چلے جاتے ہیں جو آلات موسیقی کا استعمال کرتے ہیں؟ نمبر 4، کیا ہمارے لیے ایسے نکاح میں شامل ہونے کی اجازت ہے جہاں آلات موسیقی کا استعمال ہو رہا ہو؟ نمبر 5، آلات لہو کے حامیوں کا خیال ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دف ہی ایک موسیقی کا آلہ عرب میں رائج تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال کی اجازت دی ہے، لہذا ہمارے زمانے میں دف کی اگر متعدد ترقی یافتہ شکلیں مستعل ہو گئی ہیں تو ان کا استعمال کیوں نہ روا ہو؟ نمبر 6، کیا دف آلات لہو میں شامل ہے؟ جواب نمبر 1، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اب یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ جو نبی اس کام کے لیے بھیجا گیا ہو اس کے پیرو انہی آلات کو بنانے اور بیچنے اور بجانے کے لیے اپنی قوتیں استعمال کریں؟ نمبر 2، شادی بیاہ ہو یا کچھ اور، باجے بجانا کسی حال میں درست نہیں۔ حدیث میں جس حد تک اجازت پائی جاتی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ شادی اور عید کے موقع پر دف کے ساتھ کچھ گا بجا لیا جائے۔ نمبر 3، یہ محض ایمان کی کمزوری ہے کہ آدمی اپنے دوستوں اور عزیزوں کی ناراضی سے ڈر کر ایک ناجائز کام میں حصہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کے ساتھ جو لوگ اپنا حشر چاہتے ہوں ان کے لیے تو یہی مناسب ہے کہ ایسے لوگوں سے ربط ضبط نہ رکھیں جنہیں احکام شریعت کی پرواہ نہیں، ورنہ جن کو ان لوگوں کے تعلقات زیادہ عزیز ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فاجرین اور صالحین کے ساتھ بیک وقت تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ جب تمہاری دنیا فاجروں کے ساتھ ہے تو آخرت میں بھی انہی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ نمبر 4، جواب نمبر 3 ملاحظہ ہو، مگر یہ خیال رہے کہ مجلس نکاح میں جب ایجاب و قبول ہو رہا ہو اور منکرات و فواحش کی نمائش نہ ہو رہی ہو، شرکت کرنے میں مذائقہ نہیں بلکہ اولا ہے۔ اولا یہ ہے کہ شرکت کی جائے، اور جب موسیقی شروع ہو تو نہایت نرمی و شرافت کے ساتھ یہ کہہ کر دوستوں اور عزیزوں سے رخصت چاہی جائے کہ جہاں تک تمہارے جائز کاموں کا تعلق ہے ہم تمہارے مسرت میں دل سے شریک ہیں، اور جہاں تک ناجائز کاموں کا تعلق ہے ہم ان میں سے نہ خود شریک ہونا پسند کرتے ہیں نہ یہ گوارا کرتے ہیں کہ تم ان خرابیوں میں مبتلا ہو۔ نمبر 5، یہ محض غلط ہے کہ دف کے سوا اس زمانے میں کوئی دوسرا آلہ موسیقی نہ تھا۔ ایران اور روم اور مصر کی تمدنی تاریخ اور خود عربی جاہلیت کی تمدنی تاریخ سے جو شخص جاہل محض ہو وہی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ متعدد باجوں کے نام تو خود اشعار جاہلیت میں ملتے ہیں۔ نمبر 6، دف کا نام اگر آلات موسیقی میں شامل ہو بھی تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ شادی بیاہ اور عید کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ حد ہے جہاں تک آدمی جا سکتا ہے۔ اس آخری حد کو جو شخص نقطہ آغاز بنانا چاہتا ہو اس کو آخر کس نے مجبور کیا ہے کہ خواہ مخواہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں اپنا نام لکھوائے جو آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے؟